نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان، فحش گوئی اور بد زبانی سے ممانعت کا بیان۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، رواہ الترمذی۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 1900۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن شخص، ایمان والا، اسلام والا، مسلمان، اللہ کا بندہ طعنہ نہیں دیتا اور لعنت و ملامت نہیں کرتا اور نہ ہی فحش گوئی کرتا ہے، یعنی اپنے الفاظ میں بے حیائی اور بے شرمی کو نہیں آنے دیتا اور نہ ہی بد زبانی کرتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں زبان سے متعلق۔ انسان کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ اخلاق مند ہے؟ کہتے ہیں فلاں شخص کا اخلاق بڑا نرالا ہے، بہت اخلاق مند ہے، کیریکٹر بہت اونچا ہے۔ تو اس کی پہچان کے لیے اگر انسان کی زبان پہ ہی اگر غور کر لیا جائے تو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاق مند ہے یا بد اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ کہا مومن شخص جو ہوتا ہے وہ طعنہ نہیں دیتا۔ طعنہ دینا یہ ایک اچھے انسان اور اخلاق مند شخص کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ جو شخص طعنہ دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کینہ اور کپٹ، بغض و حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اندر کی شیطنت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو طعنہ کے ذریعے سے باہر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن شخص لعنت ملامت کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لعنت ملامت کرنا یہ بھی انسان کے بے صبرے ہونے کی پہچان ہوتی ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں حسد، کینہ کپٹ اور بغض، عناد کا دخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جو مسلمان ہوگا وہ فحش گو نہیں ہوگا، کہ انسان اپنی زبان سے گندی باتیں نہیں نکالے گا، بولڈ باتیں نہیں کرے گا، عورتوں کے تعلق سے بلا وجہ گفتگو نہیں کرے گا، بلکہ اسلاف میں تو یہاں تک تذکرہ ملتا ہے، ہمارے سلف میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اگر کسی مجلس کے اندر بلا وجہ عورتوں کا تذکرہ چھڑ جاتا تھا تو مجلس چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایسی مجلسیں نہیں پسند فرماتا جس میں عورتیں ہی موضوع بنی رہیں اور اکثر و بیشتر عورتوں ہی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی سے منع فرمایا، عورتوں کے تعلق سے بلا وجہ گفتگو کرنے سے منع فرمایا، ان کے حسن و جمال، خوبصورتی کے اوپر ٹپڑی کرنے، تبصرہ کرنے سے منع فرمایا، اور یہی چیزیں فحش گوئی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا مومن و مسلمان شخص بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ بد زبان جس کو ہم اور آپ اپنے ہاں کہتے ہیں بدتمیزی کرنا، یہ سب مومن کی پہچان نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه، رواہ الترمذی۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں 1897 نمبر پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی چیز کے اندر بےہودگی، فحش گوئی، بے حیائی پائی جائے گی تو طے ہے کہ وہ چیز عیب دار ہو جائے گی، اس میں عیب پیدا ہو جائے گا، وہ دنیا کی نگاہ میں عیب دار ہوگا، اللہ کی نگاہ میں بھی عیب دار ہو جائے گا۔ اور جس بھی چیز کے اندر حیا ہوگی، شرم ہوگی، وہ چیز خوبصورت بنا دی جائے گی، اور وہ چیز خوبصورت ہو بھی جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان حیا اور شرم کو پسند فرماتا ہے اور بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حیا زندگی میں لاؤ گے تو تم خوبصورت ہو جاؤ گے، اور اگر بے حیائی اپنی زندگی میں لاؤ گے تو تم بدصورت ہو جاؤ گے اور عیب دار بن جاؤ گے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق علیہ۔ کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے، مباشرت نہ کرے، کوئی عورت دوسری عورت سے اپنی باڈی ٹچ نہ کرے، اس لیے کہ سامنے والی کو بھی دیکھے کہ اس کا بدن نرم ہے یا اس کے جسم کے اعضاء کیسے ہیں، اس نیت سے نہ دیکھے۔ کوئی عورت کسی عورت کو ایسے نہ گھورے کہ اس کو اپنی نگاہوں میں کیپچر کر لے اور پھر جا کر اسے اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے، ایسے بیان کرے کھول کھول کر اس کے ایک ایک جسم کے انگ کو واضح کر کے بیان کرے کہ جیسے لگ رہا ہو کہ اس کا شوہر اس اجنبی عورت کو دیکھ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا، وہ کسی اور عورت کو دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد جا کے اپنے شوہر کے سامنے کسی اجنبی عورت کا بیان کر رہی ہے کہ وہ تو اتنی خوبصورت ہے، اس کے دانت ایسے، اس کے بال ایسے، اس کا جسم ایسا، تو وہ شوہر انسان ہونے کے ناطے خطرہ لاحق ہے کہ وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں آ جائے، وہ اپنی بیوی کے علاوہ اس عورت کی طرف مائل ہونے لگے اور شیطان اس کو اس کے اندر گمراہ کر سکتا ہے، آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت یہ کام نہ کرے، اور یہ ایک شادی شدہ عورت کی بے وقوفی ہوگی کہ وہ دوسری عورتوں کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے۔ جو عورت ایسا کرے وہ عورت بے وقوف ہے، وہ اپنے ہی پیروں میں کلہاڑی مار رہی ہے۔ اس کا دو نتیجہ ہو سکتا ہے، اگر کسی اجنبی عورت کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے کوئی عورت بیان کرتی ہے تو یا تو وہ شوہر اس کی طرف مائل ہوگا، اور مائل ہوگا تو دو راستے میں سے ایک راستہ اپنائے گا، یا تو ناجائز طریقے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اس کو دیکھنے کی تمنا اس کے دل میں جاگ جائے گی، یا پھر دوسری شادی کا پیغام بھیجے گا، اور دونوں ہی صورتوں میں عورت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر دوسری شادی کا پیغام دیتا ہے تب بھی ایک عورت کے مزاج کے خلاف ہے، وہ اپنے ہی الفاظ اور اپنے ہی کرتوت کے ذریعے سے اپنے گھر میں اپنی سوکن کو بٹھا لے گی، اور اگر ناجائز سمبند وہ شوہر قائم کر لیتا ہے تو ایک حرام کام میں وہ خود مبتلا ہو جائے گا، جس کے لیے ذریعہ اس کی خود کی بیوی بنے گی۔ تو اتنے بڑے خطرناک معاملے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کسی عورت کو غور سے اس لیے نہ دیکھے کہ اس کے اعضاء و جسم کو، اس کی خوبصورتی کو اس طرح سے اپنی نگاہوں میں بٹھا لے، پھر جا کے اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے۔ آج کل جو غزلیں کہی جاتی ہیں، غزلوں میں یہی ہوتا ہے، عورتوں کی خوبصورتی بیان کی جاتی ہے، یعنی عورت کے جسم کے انگ انگ کو، اس کے حسن کو، جمال کو الفاظ کے ذریعے سے اشعار کی شکل میں عوام کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی فحش گوئی ہوتی ہے، اور یہ سراسر حرام ہے اگر کسی بھی غزل کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں تو، چاہے وہ اردو کے اشعار ہوں یا عربی کے اشعار ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو حرام ہے۔ جب غزلوں کا یہ حال ہے تو ظاہر سی بات ہے جو گانے آج کل چل رہے ہیں، گانوں میں سراسر A to Z بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اس میں یہی سب کچھ گندگیاں بھری ہوئی ہیں، لہٰذا اس کا سننا جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی عورت کسی اور عورت کو دیکھ کر اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کرے، تو کوئی عورت ایکٹنگ کر کے اور ویڈیو بنوا کر، پکچر بنا کر گانے شوٹ کرے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہائی لیول کی حرام چیز ہو جاتی ہے، اسلام کبھی قطعاً اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے، اپنے کانوں پہ کنٹرول کرے۔ اگر ان راستوں سے بے حیائی اس تک پہنچ رہی ہے، زبان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، تو بہت مشکل ہو جائے گا انسان کو زنا جیسے جرم سے بچنا۔ اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ دل دماغ اپنی جگہ پہ صحیح سالم رہے، صاف ستھرا رہے، اور تقوی اختیار کرنے میں آسانی پیدا ہو، بے حیائی اور بے شرمی سے دوری ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی زبانوں کو پاک فرمائے، ہمارے اور آپ کی دلوں کو صاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔